پروردگار بحروں بر، پروردگار بحروں بر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا ونبینا وشفیعنا ومولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ خواتین و حضرات، روزانہ قرآن کریم کی مختلف آیات پر گفتگو فرماتے ہیں۔ ہمارے ملک کے ممتاز علماء تشریف لاتے ہیں ہمارے اسٹوڈیوز میں اور ہماری علمی کمی کو دور کرتے ہیں، اور ہم سب اپنے معزز علماء سے سیکھتے ہیں کہ قرآن کریم ہم سے کیا مخاطبت کر رہا ہے، قرآن کریم ہمیں کیسا دیکھنا چاہتا ہے، قرآن کریم ہمیں کہاں دیکھنا چاہتا ہے۔ ہمارے معزز علماء، ہم ان کے بڑے احسان مند ہیں، وہ تشریف لاتے ہیں اور قرآن کریم کی یہ آیات ہمارے سامنے بالکل واضح انداز میں عطا کر دیتے ہیں، پیش کر دیتے ہیں۔ جناب والا، آج کی جو آیت ہے وہ سورہ حج کی آخری آیت ہے، یعنی 78، آیت نمبر 78۔ بہت سارے موضوعات ہیں ایک آیت میں، کوشش کریں گے کہ ان تمام موضوعات کا احاطہ کر سکیں کسی حد تک اور سیکھ سکیں اپنے مہمان سے۔ خواتین و حضرات، سورہ حج کی آیت نمبر 78، اللہ کیا فرما رہا ہے؟ اللہ کی راہ میں جہاد کرو جیسا کہ جہاد کرنے کا حق ہے۔ جہاد ہمیشہ قتال کے معنوں میں نہیں ہوتا، جد و جہد، روحانی تیاری کے ساتھ ساتھ یہ جو عملی جو جد و جہد ہے وہ بھی کرو، اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام۔ خواتین و حضرات، آپ اور ہم جانتے ہیں کہ بہت ہم سب نے پڑھ رکھی یہ بات کہ ایک جہاد سے واپس تشریف لے کر جا رہے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ غازی آپ کے ساتھ ہیں اور آپ غازیوں سے مخاطبت فرما رہے ہیں کہ جہاد اصغر سے اب ہم جہاد اکبر کی طرف جا رہے ہیں۔ خواتین و حضرات، یہ بھی پوچھیں گے، سیکھیں گے اپنے معزز مہمان سے، پھر اللہ تعالیٰ نے سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر، کیا بات فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ اللہ نے تمہیں اپنے کام کے لیے چن لیا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو وہ کام جو رسولوں کو سونپا جاتا تھا اب وہ اس امت کے سپرد کیا جا رہا ہے۔ ختم نبوت ہو گئی، کار نبوت باقی ہے۔ اللہ کنتم خیر امت اخرجت للناس، اس پر بھی ہم لے کر آئیں گے بات کو، کوشش کریں گے کہ اس حوالے سے بھی سیکھیں۔ قائم ہو جاؤ اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی امت پر۔ خواتین و حضرات، یہ ابراہیم علیہ السلام کی ملت یہ کون ہے؟ اور ایک سوال یہ بھی رکھیں گے کہ ابراہیم علیہ السلام وہ یہودی ہوں، مسیحی ہوں، مسلمان ہوں، سب اپنا تعلق جوڑتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے راستے پر یا ان کی صحیح معنوں میں پیروی وہ کون کر رہا ہے؟ کیا امت محمدیہ کر رہی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ ہاں، صرف اور صرف امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کر رہی ہے۔ خواتین و حضرات، ہوا سماکم المسلمین، اس پہ بھی کچھ بات کروائیں گے۔ اور یہ نام ابراہیم علیہ السلام رکھ رہے ہیں، بیٹے کے ساتھ خانہ کعبہ کی دیواروں کو بلند کرتے ہوئے دعا مانگ رہے ہیں، مسلم ان میں اور ان کی اولاد میں، اللہ اکبر۔ اس پہ بھی کچھ بات انشاءاللہ ہوگی۔ اب اللہ تعالیٰ آخر میں یہ فرماتا ہے کہ بس ایسا کرو کہ تم نماز پڑھو، زکوٰۃ دو وغیرہ وغیرہ، لیکن اس سے پہلے ایک بہت اہم بات، یہ تمام کام تم امت انتخاب ہو۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ بنی اسرائیل معزول ہو گئے، ہم معمور ہو گئے۔ کیوں یہ کام کرو کہ رسول تم پر گواہ ہوں اور تم لوگوں پر گواہ ہو۔ شہادت علی الناس، یہ شہادت علی الناس کیا ہوتی ہے، یہ کسے کہتے ہیں، یہ بھی ہمیں ہمارے معزز مہمان تعلیم کریں گے۔ اور یہ کہ اللہ سے وابستہ ہو جاؤ، وہ تمہارا مولا ہے، بہت ہی اچھا ہے وہ مولا اور بہت ہی اچھا ہے وہ مددگار۔ اللہ سے اپنا تعلق جوڑ لو،
توحید خالص، توحید خالص اور توحید خالص۔ خواتین و حضرات، بہت سارے موضوعات جیسا کہ میں نے آغاز میں عرض کیا تھا، انشاءاللہ ان تمام موضوعات پہ بات کروائیں گے۔ ہماری خوشبختی ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں ڈاکٹر محمد حماد لکھوی صاحب لاہور میں۔ خواتین و حضرات، ڈاکٹر صاحب پڑھاتے ہیں پنجاب یونیورسٹی میں، ایک جانا مانا نام ہمارے ملک کا، پیام صبح میں تشریف لاتے ہیں اور ہمیشہ ہم ڈاکٹر صاحب سے سیکھتے ہیں۔ سورہ حج اور آیت نمبر 78، یہ سورہ حج کی آخری آیت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ کی راہ میں جہاد کرو جیسا کہ جہاد کرنے کا حق ہے، اس نے تمہیں اپنے کام کے لیے چن لیا ہے اور دین میں تم پر کوئی تنگی نہیں رکھی۔ قائم ہو جاؤ اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر۔ اللہ نے پہلے بھی تمہارا نام مسلم رکھا تھا اور اس قرآن میں بھی تمہارا یہی نام ہے، تاکہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم پر گواہ ہوں اور تم لوگوں پر۔ پس نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو اور اللہ سے وابستہ ہو جاؤ۔ وہ ہے تمہارا مولا، بہت ہی اچھا ہے وہ مولا اور بہت ہی اچھا ہے وہ مددگار۔ صدق اللہ العظیم۔ خواتین و حضرات، محترم ڈاکٹر حماد لکھوی صاحب کی خدمت میں اس سے پہلے کہ ہم رکھیں آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال، کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال آپ کی خدمت میں۔ کل کا سوال یہ تھا کہ غزوہ احد میں مسلمان لشکر کی تعداد کتنی تھی؟ درست جواب 754۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ قرآن کریم کی کس صورت میں ذکر ہے کہ جہنم کی آگ دلوں تک پہنچ جائے گی؟ سورہ ہمزہ میں یا سورہ لہب میں یا سورہ فرقان میں؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 0092213452709۔ ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343000980۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@duniatv.tv، ہمارا SMS کا نمبر 3031 اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 009232182509194۔ ڈاکٹر صاحب قبلہ ارشاد فرمائیے، سورہ حج کی آخری آیت 78، یہ کیا اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرو جیسا کہ جہاد کرنے کا حق ہے؟ ارشاد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ حج کی ابتدا جو ہے وہ قیامت کے منظر نامے سے ہوتی ہے جی ہاں، اور اس میں جو مشرکین مکہ ہیں ان کو بھی مخاطب کیا گیا ہے، شرک کی جو ہولناکیاں ہیں اس سے اور اس کے جو برے نتائج ہیں اس سے ڈرایا بھی گیا ہے، اور پھر اس میں قیامت کی ہولناکیوں کا ذکر بھی ہے۔ گویا کہ انسانوں کا انفرادی یا اجتماعی جو انجام ہونے والا ہے اس کے حوالے سے ایک تنبیہ اور انذار کا انداز ہے، اور اس میں پھر شرک کی حقیقت بھی بیان کی گئی۔ اس میں اس شرک کی حقیقت بیان کرتے ہوئے مثالیں جو ہیں مختلف قسم کے اسالیب بھی اختیار کیے گئے،
اور یوں سمجھ لیجئے کہ ان سارے مضامین کا خلاصہ ہے جو یہ آخری آیت ہے اور اس سے ماقبل کی آیت بھی، یہ دونوں آیات اصل میں ایک خلاصے کے طور پر یا ایک لائحہ عمل کے طور پر اللہ کریم نے دی ہیں کہ جن لوگوں نے اس ہولناک نتائج سے بچنا ہو اور قیامت کے اس منظرنامے میں بھی سرخرو ہونا ہو اور اللہ کے دربار میں انہوں نے آخری جو جواب دہی ہے اس میں کامیاب ہونا ہو، تو ان کے لیے ضابطہ کیا ہے، ان کو یہ کرنا پڑے گا۔ اور کیا کرنا پڑے گا اس کے لیے؟ اس کا جو خلاصہ ہے وہ یہ کہ جاہدوا فی اللہ حق جہادہ، کہ اللہ کے لیے اور اللہ کے راستے میں جو جہاد کرنے کا حق ہے اس طرح سے جہاد کرنا پڑے گا۔ سبحان اللہ۔ اور جیسا کہ آپ نے انٹرو میں کہا کہ اس جہاد سے مراد صرف قتال نہیں ہے، بلکہ اس جہاد سے مراد پوری زندگی کا ایک لائحہ عمل ہے جس میں قتال بھی شامل ہے۔ اب دیکھیں لفظ جہاد اس کا معنی کوشش کرنا ہوتا ہے، اور کوشش کرنا، سٹرگل کرنا، ایفرٹ کرنا، جس کو انگریزی میں کہتے ہیں ایگزرٹ کرنا، یعنی پوری ایفرٹ پٹ کرنا، اس کو کہتے ہیں جہاد۔ لہذا جاہدوا فی اللہ حق جہادہ کا معنی یہ ہے کہ انسان اپنی پوری زندگی میں جو صلاحیتیں اللہ کی طرف سے لے کر آیا ہے، جو امتحان کے لیے اس کو دی گئی ہیں، جو اس کی سوچوں اور شعور سے لے کر اس کی انفرادی اعضاء و جوارح میں حاصل ہونے والی قوت سے لے کر اجتماعی طور پر تمام انسانوں کے جو گروپ اور فیکشنز ہیں ان کی قوت سے لے کر جو پوری ملت کی طاقت ہے اس تک، یہ تمام کی تمام طاقت اور تمام کی تمام جو اعضاء اور قوتیں یہ ساری کی ساری جب اللہ کے راستے میں خرچ ہوں گی تو پھر آپ اپنے انجام کے اعتبار سے کامیابی کی منزل حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ ہے اصل میں وہ بنیادی مفہوم جو اس میں ہمیں سمجھایا گیا ہے کہ اس میں پھر موقع آئے کفار سے ٹکرا جانے کا تو قتال بھی اس میں شامل ہو جاتا ہے۔ لہٰذا جہاد کا جو لفظ ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ فی زمانہ بطور خاص اور تاریخ کے ہر موڑ پر بالعموم یہ ایک ایسی اصطلاح ہے قرآن کی، اور یہ ایک ایسا تصور ہے جہاد کا جس میں افراط و تفریط پر مبنی ایسے غلط فہمیاں کریٹ کی گئی ہیں کہ کسی نے تو جہاد کو صرف قتال سمجھ کے پوری زندگی پر صرف قتال کو جو ہے وہ لاگو کر دیا ہے، اور اس سے ایک ایسا اسلام کا جو وائلیشن کا اور تشدد کا وائلنٹ اسلام کا ایک تصور کشید کیا گیا ہے کہ سوائے لڑنے کے اسلام کا کوئی اور کام ہی باقی نہیں بچتا۔ تو یہ ایک انتہا یہ ہے جو جہاد کے تصور کے اعتبار سے تاریخ میں نے جیسے عرض کیا بالعموم اور فی زمانہ بطور خاص بالخصوص جو مفہوم لیا گیا ہے، تو یہ بہت ہی مظلوم قسم کی اصطلاح ہے جس کو ایک طرف اس کے اوپر یہ ظلم کیا گیا ہے اور دوسری طرف ظلم یہ کیا گیا ہے کہ لفظ جہاد میں سے قتال بالکل ہی سرے سے خارج کر دیا گیا ہے۔ اور یہ جس حدیث کا آپ حوالہ انٹرو میں دے رہے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب مسلمان جو ہے کسی غزوے سے واپس آ رہے تھے تو آپ نے فرمایا کہ تم لوگ اب چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف آ گئے ہو، اور وہ بڑا جہاد کیا ہے؟ وہ کسی شخص کا اپنی خواہش نفس کے خلاف جو مجاہدہ ہے، اور وہ اس کو مجاہدۃ المرء ہوا کہ اپنے کسی شخص کا مجاہدہ کرنا اپنی خواہش کے خلاف، تو گویا جو خواہشات نفس کے خلاف جہاد ہے وہی بڑا جہاد ہے، اور قتال کو سرے سے اس میں سے خارج کر دیا گیا۔ حالانکہ قرآن پورے کا پورا اس میں جو 1/3 جو ہے وہ قتال پر مبنی ہے، اور قتال کے ان احکام پر مبنی ہے جو ایک وقت میں جا کے کمپلسری ہو جاتا ہے اور ضروری ہو جاتا ہے۔ لہٰذا ان دونوں انتہاؤں جی ایک وقت میں جا کر بہت اچھی بات آپ نے فرمائی۔ قتال سے بات شروع نہیں ہوتی، قتال آخری مرحلے میں آتا۔ بالکل درست ہے، بالکل درست ہے۔ قتال آخری مرحلہ ہے۔ جہاد کا آغاز انسان کے اپنے نفس کے خلاف مجاہدے سے ہوتا ہے کہ اللہ کی اطاعت کرنے کے لیے انسان کو اپنے نفس کے خلاف لڑنا پڑتا ہے۔ یہ نفس جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے اس کی فارمیشن ایسی بنائی ہے، اس کو بائی ڈیفالٹ اس طرح کا بنایا ہے کہ قرآن کہتا ہے ان النفس لامارۃ بالسوء۔ یہ نفس جو ہے یہ اپنی اوریجنیلٹی کے اعتبار سے یہ ہمیشہ برائی کی طرف لے کے جاتا ہے، الا ما رحم ربی، سوائے اس نفس کے جس کے اوپر اللہ کی رحمت ہو جائے۔
یا پھر فرمایا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ اس نفس کے اندر دونوں قسم کی ٹینڈنسیز رکھی گئی ہیں، متقی بن جانے کی بھی اور فسق و فجور میں مبتلا ہو جانے کی بھی۔ لہذا انسان کو فسق و فجور سے بچ کر تقوی کی زندگی گزارنے کے لیے نفس کے خلاف لڑنا پڑتا ہے۔ اور فرمایا قد افلح من زکاہا وقد خواب من دساہا، جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا وہ کامیاب ہو گیا، جو اس کو آلودہ کر بیٹھا وہ ناکام ہے۔ اب اس آلودگی سے بچانے کے لیے، اس تزکیہ اور پاکیزگی کو حاصل کرنے کے لیے جو انسان کو ایفرٹ کرنی پڑتی ہے اپنی خواہش نفس کے خلاف، وہ بھی جہاد ہے، اور یہاں سے آغاز ہوتا ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ المجاہد من جاہد نفسہ فی طاعت اللہ، اصل مجاہد وہ ہے جو اپنے نفس کے خلاف جہاد کرتا ہے اللہ کی اطاعت میں۔ تو جو فی اللہ کا کلمہ ہے جو اللہ کریم نے اس آیت میں فرمایا وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ، اللہ کے راستے میں جہاد کرو، تو وہاں پہ فی طاعت اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ لہٰذا اس حدیث سے قطع نظر کہ جس میں آپ نے جہاد اصغر سے جہاد اکبر تک آنے کی بات فرمائی، اس کے استنادی حیثیت سے قطع نظر کہ اس کی استنادی حیثیت بہت سارے لوگ کہتے ہیں کمزور ہے اور اس سے استدلال نہیں کیا جا سکتا، لیکن وہ مفہوم دیگر احادیث سے اور قرآن حکیم کے عمومی مفاہیم سے وہ کلیئر ہوتا ہے اور انفر ہوتا ہے، اور اس لیے وہ حدیث اپنی استنادی حیثیت میں کمزور ہونے کے باوجود اپنے مفہوم کے اعتبار سے مضبوط ہے۔ اور المجاہد من جاہد نفسہ فی طاعت اللہ، یہ اسی کی عکاسی کرتا ہے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جو آگے تفصیلات بیان فرمائی جہاد کی، کہ جو کوئی شخص اپنے زبان سے جہاد کرے، جو شخص اپنے دل سے جہاد کرے، جو اپنے ہاتھ سے جہاد کرے، آپ نے 3 کیٹیگریز فرما دی، اور پھر فرمایا کہ یہ جہاد کرنا، یہ زبان سے جہاد کرنا، یہ دل سے جہاد کرنا، یعنی دل سے نفرت کرنا۔ من جاہدہم بیدہ فہو مومن ومن جاہدہم بلسانہ فہو مومن ومن جاہدہم بقلبہ فہو مومن۔ ایمان کے تقاضے ہیں، جس کا جتنا ایمان مضبوط ہوگا وہ اپنی قوت نافذہ رکھتا ہے تو وہ اس کو عمل میں لائے گا، اور اگر کوئی شخص زبان سے کہہ سکتا ہے تو وہ اس کو کہے گا، اور اگر کوئی شخص صرف دل سے ہی برا سمجھے تو ایمان کا یہ کم ترین اور ادنا ترین تقاضا ہے۔ وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الْإِيمَانِ حَبَّةُ خَرْدَلٍ، اور اگر کوئی شخص دل سے بھی برائی کے خلاف نفرت نہیں رکھتا اور دل سے برائی کی نفرت نکل جاتی ہے اور وہ اتنی سٹرگل بھی نہیں کرتا، تو اس کا تو رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان باقی نہیں بچتا۔ یہ ہے وہ ہولسٹک اپروچ، اور یہ ہے وہ اسلام کا معتدلانہ تصور اور اعتدال پر مبنی جہاد کا تصور، جو اپنے نفس کی اصلاح سے شروع ہوتا ہے اور پھر معاشرے کی اصلاح سے ہوتا ہوا وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، تواسی بالحق اور تواسی بالصبر سے اور بالحق سے ہوتا ہوا یہ پھر قتال تک پہنچتا ہے۔ اور جب قتال میدان کارزار میں جو کفار مکہ کی طرف سے ہو یا تاریخ کے کسی بھی دور کے کفار کی طرف سے ہو، جو اسلام کے رستے میں رکاوٹیں ڈالی جاتی ہیں، اور رکاوٹیں ڈالنے والے جو ہیں ان سے ٹکرا جانے کا نام بھی جہاد ہے۔ لہذا آپ نے بالکل درست فرمایا کہ قتال آخری حصہ ہے، آخری سطح ہے جہاد کی، اور جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ذروۃ سنامہ الجہاد، جب حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دین سمجھا رہے تھے، تو آپ نے فرمایا کہ دین کا جو کلائمیکس ہے، سب سے جو چوٹی ہے، اس کے کوہان کی چوٹی وہ جہاد ہے، تو وہاں جہاد سے مراد قتال ہے۔ تو گویا قتال کی نوبت تو اس وقت آتی ہے جب پورا دین مکمل ہو کر کفار کے سامنے اور رکاوٹیں کھڑی کرنے والوں کے سامنے ایک ٹکراؤ کی صورت میں آتا ہے، تو اس وقت جس ادارے کو حرکت میں لانا ضروری ہوتا ہے وہ ادارہ قتال ہے۔ لہٰذا انفرادیت سے لے کر اجتماعیت تک اس پورے نظام کا نام جہاد ہے، جس کو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بالکل وضاحت سے آپ نے اس تصور کو ہم تک پہنچا دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ کے تو موضوعات بہت زیادہ ہیں، تو اصلاح نفس کی بھی آپ نے بات فرما دی، اور وہاں سے لے کر قتال کتب علیکم القتال حتی لا تکون فتنہ، اصل میں وہ تبلیغ دین کی راہ میں آنے والی رکاوٹوں کو دور کرنے کا نام جہاد ہے۔ اللہ کی زمین پہ اللہ کا نظام، اقامت دین۔ اب یہ بہت سارے موضوعات آ رہے ہیں، انشاءاللہ یہ سب باتیں اس میں آ جائیں گی۔ ڈاکٹر صاحب، فوراً اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ نے تمہیں
اپنے کام کے لیے چن لیا ہے۔ میں نے انٹرو میں ایک بات کہنے کی کوشش کی تھی کہ ختم نبوت ہو گئی، کار نبوت باقی ہے، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ اللہ کا انتخاب ہے۔ وہ کام جو رسول کیا کرتے تھے، اب وہ کام کیا اس امت کے سپرد اللہ نے کیے ہیں؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس، ارشاد۔ دیکھیں یہ جو جہاد ہے نا، اس کے ساتھ ہی جڑے ہوئے سارے تصورات ہیں اور وہ سارے موضوعات ہیں جو اس آیت کے اندر آخر تک بیان ہوئے ہیں۔ اس میں نماز بھی ہے، اس میں زکوٰۃ بھی ہے، اس میں اعتصام باللہ بھی ہے، اس کی پچھلی آیت میں رکوع بھی ہے، سجدہ بھی ہے، وفعل الخیر کی بات بھی ہے کہ کوئی بھی نیکی کا کام جب آپ اس رستے پر چل پڑے، جب آپ نے اپنا منہج طے کر لیا، جب آپ نے اپنی زندگی کی ہر جو قوت ہے، اپنی زندگی کی ہر نعمت کو، جو کچھ آپ کو عطا ہوئی ہے، ہر صلاحیت کو جب آپ نے اللہ کے رستے میں لگانے کا ارادہ کر لیا اور اپنے نفس کو اس طرف مائل اور قائل کر لیا، تو اب آپ کی پوری زندگی جو ہے وہ اسی کھاتے میں اور اللہ کے رستے میں گنی جائے گی، فی اللہ ہوگی، اور اسی کا نام جہاد فی اللہ ہوگا، جہاد فی سبیل اللہ ہوگا۔ اب اس کے آگے جو فرمایا ہو وجتباکم، اس نے تمہیں چن لیا ہے، یہ بہت ہی اہم بات ہے جس کی طرف آپ نے انٹرو میں بھی ارشاد فرمایا کہ اللہ نے تمہیں چن لیا ہے۔ اللہ نے چن لیا ہے، اس کا تعلق اس عمل جہاد کے ساتھ بھی ہے، نتیجے کے طور پر بھی، اور اس کا تعلق عمل جہاد کے ساتھ سبب کے طور پر بھی ہے۔ چونکہ چن لیا ہے اس لیے تمہیں یہ پوری زندگی لگانی پڑے گی، چونکہ تم نے زندگی لگائی ہے، جب تم زندگی لگاؤ گے تو اللہ نے تمہیں چن لیا ہے، یہ دونوں لازم ملزوم ہیں۔ تو وجتباکم کا جو خطاب ہے یہ کس کو ہے؟ اولین مخاطبین اس کے صحابہ کرام ہیں۔ لہٰذا جب کبھی اللہ نے قرآن میں فرمایا کنتم خیر امت فرمایا تو امت کی اس وقت نمائندگی کر رہے تھے صحابہ کرام۔ جب اللہ کریم نے فرمایا کہ وجعلناکم امۃ وسطا، کہ تمہیں بہترین اور بیلنسڈ امت بنایا ہے، تو اس وقت بھی مخاطبین جو ہیں اولین مخاطبین صحابہ کرام ہیں۔ لہٰذا ابتداءً اس کے جو مخاطبین ہیں، اولین مخاطبین جو ہیں وہ صحابہ کرام ہے۔ اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ صحابہ کرام وہ چنے ہوئے لوگ تھے، وہ چنیدہ ہستیاں تھیں جن کو اللہ نے نہ صرف جہاد کے لیے چنا بلکہ اس امت کو امت وسط جو بنایا، اس امت کو جو بہترین ٹائٹل ملا، اس امت کو جو امت اجابت کی جتنی بھی فضیلتیں عطا ہوئیں، ان ساری فضیلتوں کا ابتدائی اور اولین مصداق جو ہے وہ صحابہ کرام کی جماعت ہے۔ لہٰذا اس صحابہ کرام کی جماعت کا منہج جو ہے وہ قیامت تک کے لیے اس اجتباع کا، اس چنے ہوئے اور اس چنیدہ گروہ کا وہ جو اللہ کا جو انتخاب ہے، یہ قیامت تک کے لیے ایک آئیڈیل قرار پایا۔ اسی لیے اللہ کریم نے جو دوسرے مقام پر فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان، جو اول سبقت لے جانے والے ہیں، چاہے وہ مہاجر ہیں چاہے وہ انصار ہیں، اور قیامت تک جو لوگ ان کے پیچھے چلے ہیں نیکی کے رستے پر، ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ سرٹیفکیٹ دیا ہے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ان سے اللہ راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ لہٰذا یہ وہ اعزاز ہے جو صحابہ کرام سے اولین طور پر کوئی نہیں چھین سکتا، اور بالعموم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جو امت دعوت نہیں بلکہ امت اجابت ہے، جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ کر ان کی دعوت پر لبیک کہا اور قیامت تک کے لیے صحابہ کرام کے رستے پر چلے، وہ سارے کے سارے اس فضیلت کے مصداق ہیں۔ لہٰذا وہ چنیدہ لوگ ہوں گے۔ قرآن کی یہ آیت اور دیگر آیات جو ہے یہ پکار کر اس حقیقت کی نشاندہی کر رہی ہیں۔ لہٰذا جو شخص بھی صحابہ کے رستے پر ہے، وہ چاہے ماضی کا تھا، چاہے حال کا ہے اور چاہے مستقبل کا ہے، صحابہ کے رستے پر جو شخص بھی ہوگا وہ اپنے آپ کو اس اعزاز پر بجا طور پر اپنی فضیلت کو، اس اعزاز کو اپنے لیے سمجھے کہ اللہ کریم نے ہمیں عطا کیا ہے، اور اس پر اللہ کا شکر واجب ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز نصیب کیا ہے۔ جو حدیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب الفتن کے حوالے سے اور دور فتن کے حوالے سے فرمائی کہ امت ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گی اور 73 فرقے ہو جائیں گے، اس میں بھی آپ نے جب یہ فرمایا کہ سارے کے سارے کلہم فی النار الا واحدہ، ایک ہی بچے گا، باقی سارے کے سارے جہنمی ہوں گے، اور وہ جو ایک بچے گا اس کی نشانی جب صحابہ کرام نے پوچھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی نشانی بتا دیجئے کہ قرب قیامت میں کامیاب لوگوں کا گروہ کون سا ہے، تو آپ نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی، وہ گروہ ہوگا جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوگا۔ لہٰذا یہ جو اجتباع ہے بہت ہی اہم ہے، اور اس ایک کلمے سے ہو وجتباکم سے، اور سورہ بقرہ میں
سورہ بقرہ کی آیت نمبر 143 میں وَجَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا سے، اور پھر سورہ آل عمران سے كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ سے، اور اس طرح کی جتنی آیات ہیں اس سے جو نشاندہی ہوتی ہے جس حقیقت کی، وہ یہ حقیقت ہے کہ ہر وہ شخص جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلے گا وہ صاحب فضیلت ہے، لیکن اس کے اولین مصداق جو ہیں وہ صحابہ کرام کی ہستیاں ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اولین مخاطب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ آیت رکھ دی تو اس کائنات میں آنے والا جو آخری مسلمان ہے، یعنی قیامت تک کے لیے ہے یہ آیت، تو آخری مسلمان بھی اس کا مخاطب ہے، بلکہ اس کا ذمہ دار ہے، سپورٹ کی گئی ہے یہ امانت اس کے کاندھوں پر۔ اب یہ ہوا اجتباکم کے حوالے سے جو آپ نے بات فرمائی، میرا سوال آپ کی خدمت میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس امت کو، ہم آخری امت، ہمارے بعد کوئی امت نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی رسول پیغمبر نبی نہیں، قرآن کے بعد کوئی کتاب آسمانی کتاب نہیں ہے، تو جب اللہ تعالیٰ ہمیں منتخب کر رہا ہے، ہم اللہ تعالیٰ کے منتخب کردہ لوگ ہیں، تو ہماری کچھ ذمہ داریاں بھی تو ہوں گی، جو آگے شہادت علی الناس کی بات بھی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ رسول تم پر گواہ ہوں اور تم لوگوں پر گواہ ہو۔ تو ذرا اس کو جوڑیے کہ ہم بنی اسرائیل کو معزول کیوں کیا جا رہا ہے، ہمیں معمور کیوں کیا جا رہا ہے، ہمارا یہ کنتم خیر امت اخرجت للناس کی بات آپ نے فرمائی کہ تو ہم کیسے ہیں، یہ کنتم خیر امت بہترین امت ہے جو نکالی گئی ہے، پھر اللہ ہمیں منتخب کر رہا ہے، تو ہماری کچھ ذمہ داریاں بھی ہیں جو اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھنا چاہ رہا ہے کہ تم ان ذمہ داریوں سے کما حقہ عہدہ برا ہوگے۔ ارشاد۔ یقیناً ذمہ داریاں ہیں، اور وہ جو کہا جاتا ہے جن کے رتبے ہیں سوا ان کی سوا مشکل ہے، کہ جن کو اللہ تعالیٰ فضیلت عطا کرتا ہے تو ذمہ داری بھی اتنی بڑی ہو جاتی ہے۔ اور یہاں یہ یقیناً جو هو اجتباکم فرمانے کے بعد اور پھر اگلی جو حقیقت فرمائی وہ یہ ہے کہ وما جعل علیکم فی الدین من حرج، کہ دین کے اندر کوئی تنگی نہیں رکھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ضابطہ بھی آسان ہے، اوپر سے تمہیں چن بھی لیا گیا ہے، کس مقصد کے لیے چنا ہے، یہ دین کے اندر تنگی نہیں ہے، گویا عملی ضابطے اور عملی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لیے اللہ کریم نے چن لیا ہے۔ اور پھر یہ جو میں نے پہلے عرض کیا کہ وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ، یہ دراصل حکم اسی لیے دیا جا رہا ہے کہ تمہیں چنا بھی اس مقصد کے لیے ہے کہ تم اللہ کے راستے میں جہاد کرو اور پوری زندگی لگا دو، ہر کوشش اور ہر کاوش تمہاری اللہ کے دین کے لیے ہونی چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پوری زندگی لگائی دین کے لیے، اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ دین صحابہ کرام کو دے کے چلے گئے اور یہ ذمہ داری دے گئے کہ فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، کہ جو موجود ہیں وہ غیر موجود تک پہنچا دیں۔ اب قیامت تک کے لیے یہ امت پر فریضہ آیا ہے کہ وہ یہ جہاد اور اللہ کے دین کا اعلاء کلمت اللہ والا معاملہ جو ہے وہ لے کے چلے، بات قتال کی ہو یا بات انفرادی جہاد کی ہو، یہ امت کو یہ کام کرنا پڑے گا، یہ آپشنل کام نہیں ہے، یہ لازمی کام ہے، یہ لازمی مضمون ہے۔ جاہدوا فی اللہ حق جہادہ، جہاں کہیں بھی اللہ کریم نے یہ اسلوب اختیار کیا ہے حق جہادہ، تو یہ دراصل ایک بڑی ہی الارمنگ سچویشن ہے، بہت ہی انسانوں کو جھنجھوڑنے والا حکم ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اللہ سے ڈرو جس طرح اللہ سے ڈرنے کا حق ہے۔ صحابہ کرام ڈر گئے اس بات سے کہ اللہ کے حق کو ہم کیسے پورا کر سکتے ہیں، حق کا جہاد ہی یہاں فرمایا کہ جس طرح کوشش کرنے کا حق ہے، تو یہ تو اللہ کی نعمت ہے، اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داری دے کے کہ کوئی گنجائش نہیں ہے تمہارے پاس اللہ کی دی ہوئی صلاحیت کو اللہ کے لیے، اللہ کے رستے میں خرچ کرنے اور صرف کرنے کی کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے، کوئی گنجائش نہیں ہے کہ تم اللہ کے راستے میں کوشش نہ کرو۔ لیکن ساتھ خوشخبری یہ سنا دی کہ وما جعل علیکم فی الدین من حرج، دین میں تنگی نہیں رکھی اللہ نے۔ کیا مطلب کہ اللہ نے وہ اس کا ایک تو مطلب وہی ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، کہ اللہ نے جتنی طاقت دی ہے اتنا ہی ذمہ دار بنایا ہے۔ اور صحابہ کرام جو ڈر گئے تھے کہ ہمیں اللہ کا حق ہم کیسے پورا کر سکتے ہیں، اللہ سے جس طرح ڈرنے کا حق ہے وہ کیسے دے سکتے ہیں، اور اسی طرح اللہ کے راستے میں جتنا جہاد کرنے کا حق ہے وہ کیسے پورا کیا جا سکتا ہے۔ اور جب کبھی اس طرح کی بات ہوئی، ایک حدیث کے اندر بھی آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا استحیوا من اللہ حق الحیاء، اللہ سے حیا اس طرح سے کیا کرو جس طرح سے اللہ سے حیا کرنے کا حق ہے۔
تو ان سارے اس طرح کے مواقع پر صحابہ کرام نے انتہائی فکر مندی کا اظہار کیا کہ ہم کیسے اس پر پرفیکشن کے ساتھ اس کو مکمل طور پر ہم کیسے عمل کر سکتے ہیں، جبکہ ہم کمزور ہیں، ہماری بہت ساری کمزوریاں ہیں اور ہماری محدود قوتیں ہیں، ہم کیسے کر سکتے ہیں۔ تو اس پر پھر سورہ تغابن کے اندر اللہ کریم نے فرمایا فاتقوا اللہ ما استطعتم، اللہ سے اتنا ڈرو جتنی تمہارے اندر استطاعت ہے۔ اور یہاں بھی اللہ کریم نے یہ بات فرما کے کہ وما جعل علیکم فی الدین من حرج، کہ دین کے اندر کوئی تنگی نہیں رکھی۔ اس کو عمومی طور پر آپ کمپیریزن میں رکھ سکتے ہیں کہ جو آپ نے ابھی بنی اسرائیل کی بات کی، تو یقیناً بنی اسرائیل کو پہلے چنا تھا، پھر ان کے اوپر لعنت کر دی گئی، اللہ نے اپنی رحمت سے ان کو دور کر دیا۔ کیوں کہ فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورہ مائدہ میں فرما دیا کہ انہوں نے چونکہ اللہ کے ساتھ کیے ہوئے معاہدے پورے نہیں کیے، اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدے پورے نہیں کیے، ان کے وعدے توڑنے کی وجہ سے ہم نے ان کو اوپر لعنت کر دی۔ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً، اور ان کے دلوں کو سخت کر دیا۔ اب وہ لعنت کے موجب بنے وعدہ توڑنے کی وجہ سے، پھر اللہ تعالیٰ اس امت کو حکم دیتا ہے کونوا قوامین باللہ شہداء بالقسط، تم اللہ کے احکام کے اوپر ڈٹنے والے، کھڑے ہونے والے بن جاؤ۔ اور وہی معنی ہے جاہدوا فی اللہ حق جہادہ کا، کہ اللہ نے ایک آسان اور انسانوں کی صلاحیتوں اور انسانوں کی جو طاقت ہے اور وسعت ہے اس کے مطابق ایک ضابطہ عطا کیا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے وہ ماضی کی جو تلخیاں تھیں، وہ دین کی جو سختیاں تھیں، وہ بھی ختم کر دیں، جس کا ذکر اللہ کریم نے سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 157 کے اندر بھی فرمایا کہ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بوجھ بھی اتارے ہیں اور ان کے گلے میں پڑے ہوئے طوق بھی جو ہیں وہ اتارے ہیں، اور اب یہ آسان اور بہترین دین جس کے اندر کوئی تنگی نہیں ہے، جہاں کوئی شخص نماز کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتا وہ بیٹھ کے پڑھ سکتا ہے، جہاں کوئی بیٹھ کے بھی نہ پڑھ سکے وہ لیٹ کر پڑھ سکتا ہے، وہ اشارے سے پڑھ سکتا ہے۔ علی ھذا القیاس ایک اصول اضطرار بھی رکھ دیا، فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ، کہ جب کبھی کوئی مجبور ہو جائے تو اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو یہ ایک ایسا شاندار ضابطہ عطا کیا ہے، ادھر ذمہ داری هو اجتباکم کہ چن لیا ہے، ادھر آسان ضابطہ۔ پھر بھی اگر کوئی اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کا حق ادا نہ کرے تو پھر وہ تو مجرم ہے۔ اسی لیے اس امت پر جتنی بڑی ذمہ داری ہے اس ذمہ داری کو ادا نہ کرنے کی وجہ سے اتنی ہی بڑی سزا ان کی ہوگی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دین میں کوئی کام ایسا نہیں کہ جو ناممکن العمل ہو۔ الدین و یسر، دین میں آسانیاں ہیں۔ اور ڈاکٹر صاحب یرید اللہ بکم اليسر، سبحان اللہ۔ جی ڈاکٹر صاحب آپ کچھ فرما رہے تھے؟ نہیں، میں یہی عرض کر رہا تھا کہ آپ نے یہ جو آیت پڑھی ہے یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تو آسانیاں پیدا کرنا چاہتا ہے اور تنگی پیدا نہیں کرنا چاہتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا ڈاکٹر صاحب سبحان اللہ، کیونکہ بہت ساری موضوعات مزید ہیں، مجھے خدشہ ہے کہیں ہم مکمل نہ کر پائیں۔ تم میں کوئی تنگی نہیں، اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا۔ اب یہ ہے قائم ہو جاؤ اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر۔ ارشاد فرمائیے کہ ابراہیم علیہ السلام سے جوڑا جا رہا ہے، اور ابراہیم علیہ السلام، میں نے انٹرو میں ایک بات کہنے کی کوشش کی تھی، قائم کون ہے اس ملت پر؟ یہودی بھی اپنا تعلق جوڑتے ہیں، مسیحی بھی اپنا تعلق جوڑتے ہیں، ہم تو درود ابراہیمی کے بغیر کوئی نماز نہیں ہوتی ہماری۔ تو درود ابراہیمی پڑھنے کے ساتھ ساتھ ابراہیم علیہ السلام کی جو ورثہ ہے یا اس کی جو لیگیسی ہے وہ ہمارے پاس ہی ہے، ہمارے علاوہ اور کس کے پاس ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام کو کیا ہم انٹرفیتھ کے لیے ایک بائنڈنگ فورس بنا سکتے ہیں؟ دیکھیں جی، ابراہیم علیہ السلام بائنڈنگ فورس ہیں، اور اس پر جو سارے اس وقت کے موجود مذاہب کا جو عرب کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں جو تمام مذاہب کا جو عقیدہ تھا، ان کا جو کلیم تھا، وہ لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنی ایک یعنی جد امجد سمجھتے تھے اور اپنا باپ سمجھتے تھے دو اعتبار سے۔ ایک پہلو تو ہے نسلی اعتبار سے بھی عرب جو ہیں یہ سارے کے سارے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، اس لیے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ان کا یہ تعلق بنتا ہے نسلی طور پر۔ اور ملت ابیکم جو فرمایا کہ تمہارے باپ، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن کے جد امجد بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، لہٰذا ابیکم میں
جب بھی جو بھی شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی نسبت جوڑتا ہے بطور امتی، تو جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا باپ ہے وہ ہماری اس امت کا بھی باپ ہے اس اعتبار سے بھی۔ لیکن جو عقیدے کے اعتبار سے جو صحابی تھے وہ بھی، مشرکین مکہ جو تھے وہ بھی، سب کے سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا بڑا سمجھتے تھے اور اپنی نسبت ان کے ساتھ کرتے تھے، اور اسی نسبت کو، ان کے اس دعوے کو قرآن نے سورہ بقرہ میں بھی موضوع بنایا ہے اور سورہ نساء میں بھی، اور مختلف جگہوں پہ اللہ کریم نے اس کو موضوع بنایا ہے کہ تم ابراہیم علیہ السلام کی ملت پہ ہونے کا دعویٰ کرتے ہو۔ ملت جب کہتے ہیں تو لفظ ملت لفظ دین کے مترادف ہے، لیکن لفظ ملت کے اندر یہ وسعت ہے اور یہ ایڈیشنل معنی اس کے اندر پایا جاتا ہے کہ دین کا جو عملی مظہر ہے وہ ملت کہلاتا ہے۔ جب دین پر عمل کیا جاتا ہے، وہ جو ضابطہ، جو قانون جو دیا گیا ہو، جب کوئی قوم اس کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیتی ہے تو وہ اس کا جو عملی اظہار ہے وہ ملت کہلاتا ہے، پھر اس کے اوپر جو عمل کرنے والے ہیں وہ بھی اس ملت ہی قرار پاتے ہیں۔ اس اعتبار سے ملت امت کے مترادف بھی بن جاتا ہے اور دین کے مترادف بھی بن جاتا ہے۔ جب ملت ابیکم ابراہیم کہا جاتا ہے تو اس کا مطلب ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار بھی ہیں جو ابراہیم علیہ السلام کے لائے ہوئے دین کے اوپر عمل کرتے رہے، اور جب ملت ابیکم ابراہیم کہا جاتا ہے تو اس سے مراد وہ دین اور ضابطہ بھی ہے جو ابراہیم علیہ السلام کو دیا گیا تھا، اور وہ توحید کا ضابطہ اور اسلام کا ضابطہ تھا۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے۔ یہاں جو بائنڈنگ فورس کی آپ نے بات کی تو ابراہیم علیہ السلام دین اسلام پر تھے، نمبر 1۔ نمبر 2، جو بات ہوا سماکم المسلمین فرما دیا، تو یہ اصل میں ان سارے دعووں کی نفی ہے کہ جو اپنے آپ کو یہودی کہتا ہے وہ، جو اپنے آپ کو عیسائی کہتا ہے وہ، جو اپنے آپ کو صابی کہتا ہے وہ، جو اپنے آپ کو دین ابراہیمی کا پیروکار کہتے ہوئے شرک میں مبتلا ہے وہ، یا قیامت تک آنے والا کوئی بھی اپنے آپ کو ابراہیم علیہ السلام کی طرف جوڑنے کی کوشش کرے، تو ان کے لیے یہ بات کلیئر کر دی گئی کہ ابراہیم علیہ السلام کا دین بھی وہی تھا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے، اور وہی نام جو اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے منتخب کیا تھا آج تک ہر ایک کا، یعنی موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے وہ بھی دراصل مسلمان تھے، عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے وہ بھی مسلمان تھے، ہر نبی کو ماننے والے مسلمان۔ ہوا سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا، تو اللہ نے تمہارا نام مسلمین رکھا ہے پہلے بھی اور اب بھی۔ اس سے بعض لوگوں کو یہ اشکال ہوا ہے کہ امت محمدیہ کا نام مسلمان رکھا ہے تو اس کا ذکر گزشتہ سابقہ کتابوں میں ہونا چاہیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہوگی اس کا نام مسلمان ہوگا، وہ مسلم ہوں گے۔ اصل بات یہ نہیں ہے، اصل بات یہ ہے کہ تمام کے تمام انبیاء اللہ کے سامنے مطیع اور فرمانبردار مسلم تھے، لہٰذا جب سارے کے سارے مسلم تھے تو سب کا دین ان الدین عند اللہ الاسلام تھا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ نے تمہارا نام یعنی امت محمدیہ کا نام مسلم رکھا ہے، اللہ نے ہر نبی کی امت کا نام مسلم رکھا ہے۔ تو یہ صرف اتنی بات ارشاد فرما دینا کہ ہوا سماکم المسلمین، ہر نبی کا دین اسلام تھا، ہر نبی کے ماننے والے مسلمین تھے، لہٰذا ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والے بھی مسلمین تھے، تمہارے جو نسلی اعتبار سے بھی باپ ہیں، عقیدے کے اعتبار سے بھی تمہارے دعوے کی نسبت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہے، تو اس سے بڑی اور بائنڈنگ فورس کیا ہوگی کہ تم اس اسلام کو مان لو۔ اگر تم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمہارا کوئی شکوہ ہے، تمہارا کوئی جھگڑا ہے، تو ابراہیم علیہ السلام کی بات کو بھی مانو گے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات تمہیں حتمی طور پر ماننی پڑے گی۔ تو اس سے بڑی اور کوئی بائنڈنگ فورس ہو ہی نہیں سکتی جو اللہ کریم نے یہاں پہ ارشاد فرمائی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تم جس رسول کو بھی مانتے ہو کم از کم اس کی بات ہی مان لو۔ سبحان اللہ۔ ڈاکٹر صاحب آپ نے بالکل واضح کر دی کہ ابراہیم علیہ السلام سے تم اپنا تعلق جوڑتے ہو تو ابراہیم علیہ السلام کی بات مان لو، تم اپنا تعلق موسیٰ علیہ السلام سے جوڑتے ہو تو ان کی بات مان لو، اگر تم اپنا تعلق مسیح علیہ السلام سے جوڑتے ہو تو ان کی بات مان لو۔ اور کیا بالکل واضح کر دی آپ نے یہ بات ڈاکٹر صاحب کہ ہر زمانے میں، ہر رسول کے زمانے میں جو ان کے امتی رہے ان سب کو مسلمان کہا جاتا تھا، اور جتنے بھی انبیاء آئے وہ سب اسلام کے نبی تھے۔ سبحان اللہ۔ ہوا سماکم المسلمین، بالکل بات واضح ہو گئی ہے، سب مسلمان تھے اور ان کا نام مسلمان رکھا گیا۔ اب ڈاکٹر صاحب اللہ اکبر، اللہ اکبر، اب اس کو دوبارہ ہم اس سے جوڑ لیتے ہیں، اس آیت کے آغاز میں ہوا اجتباکم سے جب اگلا نقطہ آ رہا ہے، تمہیں منتخب کر لیا گیا، پھر آپ نے ذمہ داری اور جو فرائض ہیں امتیوں کے وہ بھی آپ نے واضح کر دیے۔
اب یہاں اللہ فرما رہا ہے تاکہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم پر گواہ ہوں اور تم لوگوں پر۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ذرا اس کو واضح کر دیجئے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا یوم محشر کی بات ہو رہی ہے؟ امتیں آ رہی ہیں، بہت ساری امتیں تو ایسی ہیں کہ جب ان کے رسول، ان کے پیغمبر اپنی امتیوں کے تعلق سے بات کریں گے تو وہ امتیں مکر جائیں گی، نہیں ہم تک کوئی پیغام نہیں پہنچا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ اکبر۔ فرمائیے ڈاکٹر صاحب۔ دیکھیں، یہ شہادت کا ذکر جو ہے، جیسے میں نے پہلے عرض کیا، اس کا تذکرہ سورہ بقرہ میں بھی ہے، سورہ آل عمران میں بھی ہے کہ یہ شہادت جو ہے، اور یہاں بھی واضح طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی گواہ کہا گیا اور اس امت کو بھی گواہ کہا گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی اور صحابہ کرام کو یہ بات بتائی کہ قیامت والے دن جو سب نبی آئیں گے، ان نبیوں نے پیغام اللہ کا پیغام دیا کہ نہیں دیا، تو اللہ تعالیٰ ہر نبی سے اس بات کی گواہی مانگے گا کہ تم کوئی گواہی دو کہ تم نے پیغام پہنچا دیا تھا۔ جب امتیں انکار کریں گی، ان کی اپنی امتیں انکار کر دیں گی، تو اس پر گواہی جو ہے وہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے افراد، اس امت کے افراد سابقہ انبیاء کے مشن پر ان کی جو ڈیلیورنس ہے، انہوں نے جو اللہ کے دین کا پیغام پہنچایا ہے، اس پر گواہی جو ہے امت محمدیہ کے جو امتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو امتی ہیں، یہ اس پر گواہی دیں گے۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم کس بنیاد پر گواہی دیں گے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس بنیاد پر گواہی دو گے کہ جو اللہ نے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا کہ سابقہ نبیوں نے اپنا اپنا پیغام پہنچا دیا تھا، اور اس پر اس قرآن کی گواہی کو سامنے رکھتے ہوئے امت گواہی دے گی سابقہ نبیوں کے اوپر، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں گواہی دیں گے اس امت کے اوپر۔ یوں یہ گواہی مکمل ہوگی اس رسالت کے پیغام پہنچانے کی جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک رہا۔ گویا دراصل انسان، یہ جو ذمہ داری کی بات ہو رہی ہے کہ وَاجْتَبَاكُمْ کہ اللہ نے تمہیں چن لیا ہے، ہر وہ شخص جو اس ذمہ داری کے ساتھ منسلک ہوگا، کسی بھی نبی کی پیروکاری کا دعویٰ کرتا تھا، سابقہ انبیاء کے دور میں تھا یا آج کے دور میں ہے، اس کو شہادت دینی پڑے گی۔ ہر شخص کو یہ اس گواہی کے لیے بھگتنا ہے، اس کو یہ گواہی دینی ہے، وہ فار دے یا اگینسٹ دے۔ لہٰذا جو تو پچھلے نبیوں کی امتیوں کے امتی اگر اپنے نبی کے بارے میں گواہی دے دیں گے تو وہ بھی اس شہادت حق کا حصہ بن جائیں گے، اور جو انکار کر دیں گے ان کے اوپر یہ امت گواہی دے دے گی جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صادق المصدوق سے سچی خبریں قرآن کی شکل میں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی خبروں کی شکل میں لی، تو اس پر یہ امت گواہی دے دے گی۔ یہ اپنے ایمان کی بدولت دیں گے، اس ایمان کی بدولت جو اللہ کریم نے اس امت کو عطا فرمایا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو سچا سمجھنے کا ایمان۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو بات ارشاد فرما دیں وہ سچی ہے، یہ ایمان ہے اس امت کا۔ لہٰذا سابقہ انبیاء کے بارے میں جو خبریں ہمارے پاس آئیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے یا اللہ کے قرآن کے ذریعے سے، وہ ساری کی ساری سچی ہیں۔ تو اس گواہی کی بنیاد وہ خبریں ہوں گی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیں قرآن کے ذریعے سے یا اپنے فرامین کے ذریعے سے، اور اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیں گے۔ اس گواہی کا ذکر یہاں پہ کیا گیا ہے۔ لہٰذا آدم علیہ السلام سے لے کر اس امت تک شہادت حق کا ایک تسلسل ہے۔ اس شہادت حق میں سابقہ امتوں کے لوگ بھی شامل ہو سکتے ہیں جو امت اجابت ہوں گے ہر نبی کی، اور وہ سب کے سب مسلم ہوں گے۔ ہوا سماکم المسلمین، یہ ہے وہ لڑی جو ملت ابراہیم کہلاتی ہے، اور اسی شہادت حق کا جو حتمی اور نقطہ اختتام ہے اور نقطہ عروج ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی کی صورت میں ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ڈاکٹر صاحب بس اب آخری حصہ اس کا، لیکن اس کے بعد میں آپ کی خدمت میں ایک سوال رکھوں گا اور اس پر یہ پروگرام ہم کلوز کر دیں گے۔ اللہ فرما رہا ہے نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، اللہ سے وابستہ ہو جاؤ۔ یہ بھی بہت بڑے موضوعات ہیں، خاص طور پہ اللہ سے وابستگی بہت بڑا موضوع ہے۔ تعلق مع اللہ وہ کسے کہتے ہیں وہ کسی اور پروگرام میں انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اللہ ہی تمہارا مولا ہے، بہت ہی اچھا وہ مولا ہے اور بہت ہی اچھا وہ مددگار ہے۔ اور یوں یہ آیت مکمل ہو رہی ہے۔ لیکن میرا سوال جو آپ کی خدمت میں ہے وہ یہ کہ سورہ حج کی آیت نمبر 78 جس پر آپ نے تفصیلی کلام فرمایا
یہ آج کے مسلمان پر، آج کے جو مومن پر، ہم پر، جو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سے وابستگی پر ایک ہم فخر محسوس کرتے ہیں، ہم پر ذمہ داری کیا عائد کر رہی ہے؟ ٹو ڈوز ارشاد۔ دیکھیں اس آیت کا جو پہلا لفظ ہے نا وجاہدو، اور اس کا جو آخری کلمہ ہے نعم المولا و نعم النصیر، جی، یہ جو ان کا آپس میں، ویسے تو قرآن سارے کا سارا مربوط ہے، لیکن جو اصل یہاں اس آیت کے اندر اس کا جو باہمی ربط ہے وہی وہ طرز عمل اور وہ ضابطہ عمل ہمیں بتاتا ہے، جس کو آپ ٹو ڈوز کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ ہمیں اصل میں اپنی ہر صلاحیت اللہ کے راستے میں لگا دینی ہے۔ وجاہدو کا یہ معنی ہے، ہوگا کیا؟ ہوا مولاکم، وہ اللہ تمہارا مولا ہے، وہ تمہارا کارساز ہے۔ نعم المولا و نعم النصیر، اس سے بڑا کوئی کارساز اور اس سے بڑا کوئی مددگار نہیں ہے۔ گویا جب تم اپنی ہر صلاحیت اللہ کے راستے میں لگاؤ گے تو ایک ایک قدم پہ اپنے نفس کی اصلاح سے لے کر اپنی نمازوں تک اور روزوں تک اور خدمت خلق تک، اور ایک ایک عمل جس میں تمہیں اللہ کی رضا مقصود ہے، تو یہ سارے کا سارا تمہارا جہاد ہوگا۔ اور اس جہاد کو جب تم بروئے کار لا رہے ہوگے تو تم اللہ کی مدد کے اور اللہ کی طرف سے کارسازی کے مستحق ہو جاؤ گے۔ اللہ، وہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ یا پھر جو اللہ کریم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ کے راستے میں جہاد کرے اس کو اللہ تعالیٰ مل جاتا ہے، لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا۔ جو بھی شخص جہاد کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، کیا مطلب ایگزرٹ کرتا ہے، تم کوشش تو کرو، ایک قدم تو اٹھاؤ، لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، تو جو بھی اس میں آئے گا آگے ہم اس کو اپنا راستہ دکھا دیں گے اور اپنے راستے پر لے جائیں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم ایک قدم اٹھاؤ، جو حدیث قدسی میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اللہ فرماتا ہے جب میرا بندہ میرے طرف ایک قدم اٹھاتا ہے تو میں اس کی طرف 2 قدم آتا ہوں، جب میرا بندہ میری طرف چل کے آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کے آتا ہوں۔ گویا اللہ کی طرف سے کوئی کمی نہیں ہے، کمی ہماری طرف سے ہے۔ اور جو شخص بھی اپنی کوششوں کاوشوں کا رخ اللہ کے راستے میں اس کی رضامندی کے لیے کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا کارساز ہو جاتا ہے۔ یہ ہے وہ پورا خلاصہ جو اس صورت کا بھی ہے، پورے قرآن کا بھی ہے، پورے دین کا بھی ہے، اور آج کی گفتگو کا بھی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، وہی ہمارا مولا ہے اور وہی ہمارا مددگار ہے۔ نعم المولا و نعم النصیر۔ خواتین و حضرات، واقعہ مکمل ہوا ہمارے آج کے پروگرام کا۔ بہت ساری گفتگو مزید ہو سکتی ہے۔ سورہ حج کی آیت نمبر 78، بہت سارے عنوانات، بہت سارے موضوعات ڈاکٹر صاحب نے ان کا احاطہ فرمایا، اور اس کی جو روح ہے، مغز ہے، وہ ہمارے سامنے آپ نے عطا فرما دیا۔ ہمارے علماء کو اللہ سلامت رکھے، تشریف لاتے ہیں اور قرآن کریم سے ہمیں جوڑ دیتے ہیں۔ خواتین حضرات، اللہ کی راہ میں مجاہدہ کرو، کوشش کرو، جیسا کہ اس کا حق ہے۔ وہاں سے بات شروع ہوتی ہے اور کہاں تک یہ بات، مختلف موضوعات اللہ لے کر آتا ہے اور ذمہ داریاں واضح کر دیتا ہے کہ تمہیں کیا کام کرنا ہے۔ شہادت علی الناس پر ڈاکٹر صاحب نے گفتگو فرمائی، شہادت علی الناس کیا ہوتی ہے وہ بھی ڈاکٹر صاحب نے واضح کر دیا۔ اللہ تعالیٰ سے اپنا رابطہ، اپنا رخ بالکل سیدھا رکھنا اللہ تعالیٰ کی جانب، یہی ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے، یہی قرآن ہمیں بتاتا ہے۔ وقت مکمل ہوا ہمارے آج کے پروگرام کا۔ کوئز کل کا سوال یہ تھا کہ غزوہ احد میں مسلمان لشکر کی تعداد کتنی تھی؟ درست جواب 754۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ قرآن کریم کی کس صورت میں ذکر ہے کہ جہنم کی آگ دلوں تک پہنچ جائے گی؟ سورہ ہمزہ میں، یا سورہ لہب میں، یا سورہ فرقان میں بیان کیا گیا ہے؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 0092213452709۔ ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343000980۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv۔ ہمارا SMS کا نمبر 3031، اور خواتین و حضرات ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 009232182500194۔ وقت ہے قرآن اندازی کا۔ کراچی میں کوئی مہمان نہیں تو یہ اعلان میں کر رہا ہوں، شیخ نثار محمد کراچی سے، شیخ نثار محمد کراچی سے آپ کی خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے
دینی کتب پر مشتمل گفٹ ہیمپر آپ کے گھر بذریعہ کوریئر روانہ کیا جا رہا ہے۔ آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ اختتام ہوتا ہے پیام صبح کا روزانہ قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا۔ آپ فرماتے ہیں کہ برا آدمی کسی کے ساتھ نیک گمان نہیں کرتا، کیونکہ وہ ہر ایک کو اپنے جیسا خیال کرتا ہے۔ برا آدمی کسی کے ساتھ نیک گمان نہیں کرتا، کیونکہ وہ ہر ایک کو اپنے جیسا خیال کرتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔ پروردگار بہروں بر